أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ العصر ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور یہ قرآن کریم میں 103 نمبر کی صورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور حق کی وصیت کیے اور صبر کی وصیت کیے۔ تو یہ ایسی کامل صورت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ ایک صورت ہی نازل فرما دیتا تو تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ قرآن کریم کی ہر صورت اور ہر آیت جامع اور انسانوں کے لیے ہدایت پر مبنی ہے۔ ہر آیت اپنی جگہ کامل ہے اور اس کے اندر بہت سے معارف اور حقائق چھپے ہوئے ہیں۔ انسان جس طرح غور کرتا ہے اسی قدر اسے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آیا اور وہ اسلام سے متاثر ہونے کے بعد وہ اسلام قبول کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کوئی اگر نیا اسلام میں داخل ہوتا تو کسی سابق قدیم سینئر صحابی کے ساتھ تربیت حاصل کرنے کے لیے آپ چھوڑ دیتے تھے، ان کے ساتھ وہ دین سیکھتے تھے۔ تو یہ مدینہ کا واقعہ ہے، مدینہ المنورہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کیے اور فرمائے کہ تم ان سے دین سیکھو، اسلام کے بارے میں، اسلام کے کیا اصول ہیں۔ تو وہ تھوڑے دن رہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ اور اس کے بعد چلے گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن کے بعد دریافت کیے، پوچھے کہ ایک نئے صحابہ آئے تھے اور وہ بڑے جذبے سے دین سمجھ رہے تھے، تو وہ نظر نہیں آ رہے کہاں پر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سپرد کیے تھے، آپ اس سے پوچھے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تھے تھوڑے دن تک چلے گئے، مجھے بھی پتہ نہیں کہاں گئے۔
تو اگر ان سے ملاقات ہوئی تو ضرور میں آپ کے پاس لے کے آؤں گا۔ تو کچھ دن کے بعد پھر وہ صحابی ملے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرے، آپ کے پاس آئے۔ آنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت فرمائیں کہ میں تم کو دین سیکھنے کے لیے علی کے پاس بھیجا تھا، دین سیکھنے کے لیے، تم کہاں چلے گئے؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دین سیکھ لیا ہے۔ اچھا، اتنے کم عرصے میں کیسے سیکھے؟ تو ایک آیت مجھے پورا اسلام، پورا دین سکھا دی تھی۔ تو وہ سورہ زلزلہ کی آخری آیت وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ آیت میرے سامنے آئی تو مجھے پورا دین سمجھ میں آیا کہ جو خیر ہے اس کو لیا جائے اور جو شر یعنی برائی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ مکمل دین ہے۔ خذوا ما صفا ودعوا ما قذر، جو اچھائی ہے اس کو لے لو اور جو برائی ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو اس طرح قرآن کریم کی ایک ایک صورت، ایک ایک آیت وہ مکمل ہے اپنی جگہ پر۔ حالانکہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں آیت، لیکن اثر جو ہے جس کے اندر کچھ غور و طلب، غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو یا غور کرے تو اس کے اندر بہت سے انکشافات، بہت سے حقائق پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک صوفی کا قول ہے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برگے درختان سبز در نظیر ہوشیار، ہر ورق دفتریس معرفت کردگار۔ ہر درخت کا پتا معرفت حاصل کرنے والے کے لیے ایک دفتر ہے، اس کے اندر بہت سے راز چھپے ہوئے۔ اب دیکھنے والے تو عام پتے ہیں، جھاڑ ہے، گزر جاتا، لیکن غور کرنے والا بہت سے حقائق اس کے اندر ڈھونڈ لیتا۔ کرناٹک میں ایک ہوللکیرا ایک تعلقہ ہے، وہاں پر چتردرگ ضلع میں، تو وہاں پر ایک ڈاکٹر ہے، ہر دوا وہ آگ کے دودھ سے بناتا، آگ کا جو پتا ہے، تو اس سے وہ اتنا مانوس ہے، وہ جھاڑ لگا کے روز اس کی پوجا کرتا، آگ کا درخت۔ حالانکہ دیکھیے کہ جنگل میں آگ کے درخت دیکھتا آدمی، اس کے اندر کوئی حیثیت نہیں، جنگلی پتا ہے، اس کو کوئی قدر بھی نہیں ہوتی انسانوں، مگر انہیں پوجا کرتا اس کی، بولتا ہے کہ انسان کی ہر بیماری کا علاج اس کے اندر مضمر ہے، اس کی حالانکہ زہر ہے، آنکھ میں پڑ جائے تو آنکھ اندھے ہو جاتے، مگر اس کی کمی زیادتی سے، اس کے ظرف استعمال سے انسان کس طرح جو ہے اس کے اندر کمالات یا کس طرح اس کے اندر دوائیں تلاش کرتا ہے اور لوگوں کو شفا دینے کا کام کرتا ہے۔ ہمارے صوفی مختار احمد صاحب مبلغ اسلام کے ایک ماموں رہتے تھے نندیال میں، وہ جو ہے وہ بھی یہ آگ کے جو دودھ ہے، وہ جو جنگل میں بکریاں چرانے والے جو بھی لوگ ہوتے جنگل میں رہنے والے، ان سے منگاتے، ان کے گھر میں یہ آگ کے دودھ کے باٹل بھرے ہوئے رہتے، انہیں بہت بڑے حکیم تھے۔ تو بہرحال جو ہے انسان اگر کسی چیز پہ اگر غور کرے تو اس کے بہت سے حقائق آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور حکیم لقمان کے متعلق بھی یہ مشہور ہے کہ ہر درخت ان سے بات کرتا تھا، حالانکہ درخت تو بات نہیں کرتے، لیکن ان کا تحقیقی مادہ ایسا تھا کہ ہر ایک جھاڑ، کسی جھاڑ کو دیکھ لیے تو اس کے اندر کیا چیز ہے اور کن کن چیزوں کے لیے کام آتا۔ بھلاواں آپ دیکھیں گے، بھلاواں ہوتا کالا، اس سے کئی علاج کرتے، بڑے بڑے علاج۔ تو مطلب یہ کہ جیسا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے کسی بھی چیز کو باطل نہیں پیدا کیا،
ہر چیز کے اندر راز ہے چھپے ہوئے. تو جب ایک ایک پتے کے اندر، ایک ایک پھل کے اندر اور ایک ایک درخت کے اندر ایسے خوبیاں چھپے ہوئے ہیں کہ انسان اس کو تحقیق کرتے کرتے تھک جاتا. تو قرآن کریم جو جامع الکلم ہے، تمام کتابوں کی جامع ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو مومنوں کے لیے شفا بنا کے نازل کیا ہے، رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. تو اس طرح قرآن کریم کا ہر سورہ اور ہر آیت وہ جامع ہے، بشرط یہ کہ انسان اس پہ غور کرنے والا ہو. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. قرآن میں انسان اگر غوطہ لگائے، مطلب جو ہے نا ڈوب گیا اس کے اندر، تو بہت بڑے حقائق قرآن کریم کی ایک ایک آیت سے واضح ہو جاتے. اور ایک صوفی کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں پڑھا دے مرشد کامل تو بسم اللہ ہی کافی ہے، ان دو لفظوں کے سمجھنے میں ولایت آ ہی جاتی ہے. تو جس طرح یہ کائنات لامحدود ہے، انسان اس کو ناپ نہیں سکتا، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اسی طرح قرآن کریم بھی لامحدود ہے، کیونکہ قرآن جامع ہے. تمام کائنات کے حقائق قرآن کریم میں ہے، پوشیدہ ہے. اور انسان کا وجود بھی جامع ہے، تمام کائنات کا جامع ہے. اس لیے حضرت صاحب اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری نظر میں 3 قرآن، اللہ تعالیٰ جو ہے 3 قرآن والے تو لوگ تھوڑا اختلاف پیدا ہو جاتا. یعنی انسان کا وہ جو وجود ہے یہ مکمل قرآن ہے، اور انسان کے وجود کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کلام پاک قرآن کریم نازل کیا. تو ایک قرآن یہ کلام اللہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ایک قرآن انسان کا وجود ہے جو پورا قرآن اس کے اندر بھرا ہوا ہے، اور ایک قرآن کائنات ہے عملی، جو کائنات میں ہے وہ انسان میں ہے، اور جو انسان میں ہے وہ قرآن میں ہے. تو اس طرح قرآن کے ہی یہ انوار ہے. قرآن کی ہی تفسیر انسان کا وجود ہے، اور انسان کے وجود کی ہی تفسیر کائنات ہے. اس کو علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنے اشعار میں، راز لامحدود کا یہ مختصر افسانہ ہے، لامکاں کے ناپنے کا آدمی پیمانہ ہے. لامحدود جو کائنات ہے، انسان اس کو ناپ نہیں سکتا. اگر اس کا پیمانہ ناپنے کا اگر کوئی پیمانہ ہے تو وہ انسان کا وجود ہے. فرمایا کوئی تھرمامیٹر یا کوئی بھی آپ جو ہے میٹر جو ناپنے کا ہوتا ہے آپ بنائیں گے تو پوری کائنات کا آتا ہے. انسان خود چل کے نہیں جا سکتا، آپ کوئی میٹر بنا کے کیا مانگتا. مگر یہ پوری کائنات اگر دیکھنا ہے تو انسان کے وجود میں دیکھو. اسی لیے حضرت صاحب اللہ علیہ وسلم مقام انسان پر ایک کتابچہ آپ تحریر فرمائیں. انسان کا مقام کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو جانور سمجھا ہوا ہے، جیسا کھانے پینے والے گدھے گھوڑے بیل بدو ہے، ایسا میں بھی جسم لے کے دنیا میں پیدا ہوا. کھانا، سونا، بچے پیدا کرنا، یہی میری زندگی کا مقصد ہے سمجھا ہوا ہے. اگر یہ مقصد ہے تو اس کے لیے دنیا میں نبیوں کو بھیجنا، اس کے لیے اللہ کا کلام نازل کرنا، اور اس کے آرائش کے لیے ہر چیزیں مہیا کر دینا کوئی مقصد نہیں رہتا. انسان جانور کی طرح نہیں ہے، بلکہ تمام کائنات کا سردار ہے. یہ ثابت کیے حضرت صاحب اللہ علیہ وسلم. پوری کائنات انسان کے 6 فٹ کا 5 فٹ کا انسان ہے، اس کے اندر پوری کائنات بھری ہوئی ہے. جس طرح ایک درخت کا بڑ کا بیج ہے،
بڑ کا بیج بہت باریک بالکل خشخش کے دانے جیسا رہتا ویسا رہتا، لیکن اس سے جھاڑ اٹھتا تو ایک ایک میل تک پھیل جاتا۔ ہمارے محبوب نگر میں بڑ کا جھاڑ ہے، تقریباً جو ہے 0.5 کلومیٹر تک جو ہے پھیلا ہوا ہے۔ تو یعنی بیج اس کا آنکھ کو نظر نہیں آتا، لیکن درخت اگر کوئی بولے یہ بیج میں درخت ہے تو جو بگڑ آدمی ہے یا جاہل ہے تو نہیں، ارے اتنا خشخش کے دانے میں اتنا بڑا جھاڑ کیسا رہتا، عقل بڑی یا بھینس بڑی، بولے تو بھینس بڑی بولنے والے، ویسے اگر انسان ہے تو انہیں جو ہے اس میں بیج میں اتنا بڑا درخت کیسا ہے یقین نہیں کرتا۔ لیکن جو جاننے والا ہے، تجربے کار ہے، وہ برابر اس بات کو تسلیم کر لیتا کہ یقیناً اسی سے درخت کا نشو و نما ہے۔ تو اس طرح سخت عالم مقام انسان، اس میں یہ جو ہے پورے دلائل آپ بیان فرمائیں کہ جیسا انسان ہر کام کرتا ہے، ایک ایک جانور الگ الگ کام کرتا ہے، بیل کا الگ کام ہے، گدھے کا الگ ہے، کتے کا کام الگ ہے، ایک جانور دوسرے جانور کا کام نہیں کر سکتا، لیکن انسان سارے کام انجام دیتا ہے۔ ایک جانور دوسرے جانور کی آواز نہیں نکال سکتا، بیل کی آواز گدھا، گدھے کی آواز کتا نہیں نکال سکتا، لیکن انسان سارے جانوروں کی آوازیں نکال لیتا ہے۔ ایک جانور دوسرے جانور کے مقام پہ نہیں رہ سکتا، جیسا مچھلیاں پانی میں رہتی زمین پہ نہیں رہ سکتے، جیسا بیل بدو ہے وہ زمین پہ رہتے ہیں پانی میں نہیں رہ سکتے، بعض جانور جھاڑوں پہ رہتے ہیں، بعض جانور غاروں میں رہتے ہیں، بعض جانور آسمان میں اڑتے رہتے ہیں، زمین پہ زیادہ نہیں رہتے۔ ان کے الگ الگ جو ہے نا مقامات ہیں، لیکن انسان ہر جانور کے مقام پہ قبضہ جما لیتا، ہر جانور کے مقام پہ رہتا۔ جھاڑوں پہ بھی انٹالے ڈال کے یعنی جو ہے نا چھت ڈال کے رہتا، گاؤں میں بھی رہتا، پانی میں بھی تیرتا، باہر بھی رہتا، آسمان میں بھی اڑتا، ہر مقام پہ یہ قبضہ کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کریم میں سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، ہم نے انسان کو تمام کائنات کا قبضہ دے دیا، یہ قبضہ کر لیتا، ہر جگہ کو قبضہ کر لیتا۔ کیوں قبضہ کرتا؟ اس لیے کہ ہر جانور کی جو حکمت ہے وہ تمام حکمتیں انسان میں مضمر ہے، اس وجہ سے کرتا۔ تو بہرحال اس طرح کے نیچر فطری دلائل حضرت صاحب العالم یہ مقام انسان کتاب میں دیے ہیں۔ آپ بہت میں تھوڑے جو ہے آپ کے لیے ابتدا کے طور پہ بول رہا ہوں، آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر متاثر ہو جاتا ہے انسان کہ ہمارا مقام کیا ہے۔ ہمارا مقام چر کے کھا کے مرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا، بلکہ یہ بہت بڑا خلیفۃ الارض بننے کے لیے آیا۔ زمین پر خدا کی حکومت نافذ کرنے کے لیے انسان کا وجود ہے۔ علامہ اقبال فرماتے کہ تو جو ہے عقل ہے تیری سپر، عقل جو ہے انسان کی وہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، اس کو استعمال کرو، انسان استعمال نہیں کرتا۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ تیری جو خلافت ہے، حکومت ہے، وہ جہانگیر ہے، یعنی تمام دنیا میں عالمگیر انٹرنیشنل آپ کا جو ہے نا قبضہ ہے۔ تو یہ جو ہے انسان کا جو وجود ہے دنیا میں اللہ کی حکومت نافذ کرنے کے لیے آیا۔ عدل آسمان کی جنت زمین پہ بسانے والا انسان کا وجود ہے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہمارے خاص بندوں کو اختیار دیتے ہیں تو وہ زمین کو، عرض کو، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْض، ہم وارث بناتے ہیں زمین کا، تو وہ زمین پہ جنت بسا دیتے ہیں۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں چاہے وہ جنت بسا دیتے ہیں۔ دنیا کے برائیوں کو مٹا کر نیکیوں کو انسانوں کے اندر پیدا کرتے۔ یہی عمل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام آسمان کی جنت کو زمین پہ بسا دیے۔ اس لیے مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے، مدینہ المنورہ جنت سے بڑھ کر ہے۔
زمین پر جنت، مرنے کے بعد جنت ملے گی نہیں ملے گی انسان یقین نہیں کر سکتا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنے کے بعد، اخلاص سے انسان عمل کرنے کے بعد زمین پر جنت کو دیکھ لے۔ ریاض الجنہ مدینہ المنورہ میں، مدینہ مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے، منبر رسول سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس تک، اس کو ریاض الجنہ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ جو حج کو عمرہ کے لیے جاتے ہیں خاص اس جگہ پر مقام پر نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں کثرت سے۔ تو آسمان کی جنت، زمین پر بسانے والا کون ہے؟ انسان کا وجود ہے۔ تو یہاں پر اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم اصل میں عصر جو ہے، حضرت صاحب اللہ کی تفسیر بیان فرمائے، عصر جو ہے وہ سار تیلی کو کہتے ہیں، تیل جو نکالنے والا ہے اس کو بولتے ہیں عصار، اور وہ بیجوں کو نچوڑ کے، بیج کے ہی یا پھل پھلا سے یا پتوں سے بھی نکال رہے، پھولوں سے بھی نکال رہے تھے، تو اس کو جو ہے بیجوں کو نچوڑ کے تیل نکالتا، اس کا عرق نکالتا، اس کو عصار۔ تو ایسا ہی والعصر جو ہے نچوڑ، دنیا میں انسان اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کے، اپنے جو ہے قابلیتیں دنیا میں پیش کر کے کیا کرتا، دنیا کی بہت سے چیزوں کو نچوڑتا، دولت کما لینا، حکومت ہی حاصل کر لینا، یہ گھر میں بیٹھنے والوں کو ملنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ جدت کرنے والے، من جدہ وجدہ، جو جدت کرتا ہے اس کو مل جاتی۔ تو دنیا میں انسان اتنی جو ہے محنت کرتا ترقی کے لیے، کچھ پانے کے لیے، تو بڑے بڑے مقامات حاصل کر لیتا۔ مولانا عثمان علی صاحب مولانا مبلغ الاسلام بیان فرماتے تھے، انگریز جو ہے دنیا کے معاملے میں اتنا جو ہے غرق ہے تحقیق میں، پتھر سن کے بول دیتا کہ اس میں سونا ہے، چاندی ہے، پتل ہے، پیٹرول عرب جو نا تھے، پیٹرول عرب میں ہے، معلوم نہیں تھا، چل رہے تھے اس کے اوپر سے، اس کے اندر سے پیٹرول نکالا، مٹی سن کے، پتھر سن کے، زمین کی قابلیت، اس کے اندر کیا کیا جوہر نکل سکتے وہ بتا دیتا۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک کی سحر کر نہ سکا۔ یہ سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر، آسمان سے ایسی سورج کی جو روشنی ہے اس کو گرفتار کر کے رات کو دن بنا دے رہا۔ ایسے ایسے لائٹ آپ دیکھیں کہ آج جو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ رات محسوس ہی نہیں ہوتی، دن نظر آتا، حالانکہ کوئی تیل جلاتے نہ بتی لگاتے، کرنٹ کی شعائیں، الیکٹرک چیزیں جو ہے نا ایسے پیدا کر دیا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک کی سحر کر نہ سکا، اس کے اندر جو اندھیرا ہے، اس کے وجود میں جو اندھیرا ہے اس کو اجالا نہیں کر سکا، اس کی قابل، کیونکہ یہ مٹی پتھر کی ترقی ہے، میٹیریل کی ترقی ہے، انسان کے وجود کی ترقی نہیں ہے۔ اس لیے مولانا سعید بن وحید صاحب مبلغ الاسلام ایک شعر ہے، آپ بیان فرماتے ہیں، کہا ڈارون نے بوزینہ ہوں، بوزینہ بنے تو بندر، گوریلا جو بندر ہوتا نا اس کو بوزینہ ہوتا، کہا ڈارون نے بوزینہ ہوں میں، کہا منصور نے خدا ہوں میں۔ انہیں ترقی کرا مادیت میں، جھاڑ میں، پتھر میں، اس میں ترقی کرا، اور کائنات میں ترقی کر کے انسان آخر ہے کیا، کہاں سے آیا، کیا وجود ہے، انہیں مٹیریل میں، دنیا میں ترقی کرا، کیا بندر کے اولاد ہے، کیا کتے کی اولاد ہے، کیا گدھے کی اولاد ہے، انہیں ایسا کہاں سے آیا، اس کا جد کون ہے؟ تو انہیں تحقیق کرتے کرتے کہاں پہنچا، بندر کے پورے حرکتیں انسان کے اندر ہے، بوزینہ جو ہے ٹھہرا تو انسان کے ویسا ہی دکھتا، وہ جنگلی جو ہے بندر ترقی کرتے کرتے آج انسان بنا، یہ اس کی فلسفی۔ لیکن منصور بن حلاج جو ہے، انہوں انسان کے وجود میں ترقی کرنے کے بعد کیا بولے، کہا منصور نے سولی پہ چڑھ کر انا حق کی صدا تھی میں نہیں تھا،
کھوئے جو خودی اپنی تو بندہ بھی خدا ہے، کھوئے جو خودی اپنی تو بندہ بھی خدا ہے، منصور کے لب ہو تو انالحق کی صدا ہے۔ منصور کی اگر زبان ہے تو انالحق کی صدا نکل، اپنی خودی کو مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ انسان اپنی ہستی اگر خدا میں مٹا دیا تو اس کے اندر خدا کا نور نظر آتا۔ تو یہ جو ہے مادی ترقیات انسان کو کیا کرتے، مادی چیزیں ڈیولپ کر کے دیتے۔ انسان کا اپنا اگر تزکیہ، قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ انسان جو اپنا تزکیہ کیا، اپنے وجود کو جو پاک کرا، وہ کامیاب ہے۔ تو اس طرح یہاں پر دو ترقیاں اللہ تعالیٰ بتا رہا۔ والعصر ان الانسان، عصر جو ہے ایک دنیا آپ کو نچوڑ رہی ہے، دنیا میں آپ پیسہ لگائے، دنیا میں جو ہے آپ اپنی صلاحیتیں لگا رہے، تو دنیا جو ہے ڈیولپ ہو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ان الانسان لفی خسر، یہ خسارے والے چیزیں ہیں، یہ نقصان میں ڈالنے والے چیزیں ہیں۔ آج دیکھیے جاپان جو ہے بہت ترقی یافتہ ملک ہے، الیکٹرانک چیزوں میں بہت جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہے جاپان میں، اور وہاں پر اتنے دیانتدار ہیں لوگ، کبھی چوری نہیں ہوتی، ڈاکہ چوری، بلکہ ہمارے مولوی فاضل صاحب مبلغ اسلام سنا رہے تھے ایک واقعہ، ایک آدمی جو ہے نا اپنا کیمرہ، ویڈیو کیمرہ، وہ اسٹیشن میں بھول کے ٹرین میں چلے گیا، جانے کے بعد پھر بعد میں وہ کیمرہ اس کو نظر نہیں آ رہا، تو پولیس میں کمپلینٹ کرا کہ میرا کیمرہ گم ہو گیا، تو گھر پہنچنے تک اس کا کیمرہ گھر پہ پہنچ گیا، حالانکہ بھول کے چلے گیا تھا، کوئی بھی لے کے جا سکتا، کوئی چوری کرتا ہی نہیں، کیونکہ سب دولت مند ہے۔ لیکن اتنا سارا جو ہے مینجمنٹ، حکومت کا انتظام، یہ سب ہے کہ کسی کی چیز چوری نہ ہونا، لیکن ڈپریشن، خودکشی کرنے کا پرسنٹیج سب سے زیادہ جاپان میں، خودکشی کر لینا، مر جانا، آدمی جو ہے ڈپریشن میں چلے جاتا۔ تو وہاں پر قانونی طور پر آپ کو سوسائڈ کرنے کا اختیار ہے جاپان میں۔ آپ اگر بولے کہ میں جی نہیں سکتا، مجھے بہت جو ہے نا ٹینشن ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں، ڈاکٹر کو آپ اگر لکھ کے دے دیے کہ مجھے سوسائڈ کرنا ہے، انجیکشن دے دے، تو آپ کو مرنے کا انجیکشن دے دیتا ہوں۔ بتائیے، یہ ترقی ظاہر ہے، اگر ترقی سمجھ رہے تو یہ ترقی تو جو ہے نا موت کی طرف لے کے جا رہی، ہلاکت کی طرف لے کے جا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس میں ہلاکت ہے۔ زندگی کس میں ہے؟ حضرت صاحب خدا عالم فرماتے ہیں کہ ایک فقیر اپنی گدڑی، اپنی کمبل بچھا کے جو آرام کرتا ہے، وقت کا شہنشاہ بھی اس کے سکون کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھیلا کے پیر سوتے ہیں اللہ کے فقیر، وحشت میں کاٹتے ہیں تونگر تمام رات۔ تو سکون اور اطمینان کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ سکون جو ہے وہ اللہ سے رشتہ جوڑنے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، اس ترقی کی طرف انسان آیا تو انہیں ساری دنیا کو امن دینے والا بن جاتا، امن کا پیکر، جس کی صحبت میں بیٹھنے والے انسان دنیا بھول جاتے، سکون اطمینان میں آ جاتے۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے والا دنیا بھول جائے، دنیا کو بھلا دیتی ہے۔ حضرت صاحب خدا عالم علامہ اقبال اشعار لکھے، بہت پسند فرمایا آپ، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے،
فخر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ صاحب اسرار، آسمان میں اڑنے والا، اللہ کی طرف جو ہے نا متوجہ ہونے والا۔ تو یہ جو ہے راہ پہ لگانے کے لیے الا الذین آمنوا، روحانی وجود دنیا کے اندر آتے ہیں۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ پیسہ بہت جمائے تو ہماری جو ہے ترقی ہے، اطمینان ہے۔ یہ اطمینان نہیں ہے، یہی بیان فرما رہے کہ اللہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ صحابہ کرام کون سی دولت کمائے؟ ایمان کی دولت، غلبہ اسلام کی دولت، قرآن کی دولت۔ حضرت اللہ فرماتے ہیں فقیر کا اس قدر تنگ گزران تھا، رہنے کو مکان نہ تھا، ایک علم قرآن تھا جو رحمت کا نشان تھا۔ علم قرآن سب سے بڑی رحمت ہے۔ اس نعمت کو، اس رحمت کو چھوڑ کے انسان دنیائی جو ہے اشیاء کی ترقی میں پڑ جاتا تو انہیں بے اطمینان ہو جاتا۔ اور ہر چیز ویسے بھی انسان کو چھوڑنا ہی ہے، اور اس لیے جو ہے اس سے جو پہلی صورت ہے، یہ سورہ والعصر کے پہلے جو صورت ہے اس میں کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس کا عنوان ہے وہ جو ہے نا گویا کہ اس سورہ کی جو ہے سرخی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں جو ہے تکاثر، کمپٹیشن ایسا جو ہے تمہارے اندر آگ بھر دے رہا کہ تم مقابر، خبروں میں چلے جا رہے۔ خبر میں بھی اگر گیا تو اس کا جو ہے جو دنیا کمانے کی جو ہوس ہے وہ ہوس کم نہیں ہوتی۔ یہ ہوس کو اگر ختم کر دینا، حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مبارک ہیں وہ نوجوان جن کی دنیا کی آگ ٹھنڈی ہوئی۔ یہ دنیا کی ایک آگ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں برق نو، عہد نو برق ہے۔ یہ نیا جو دور ہے یہ ایک برق ہے، عہد نو برق ہے، آتش زدہ ہر خرمن ہے۔ ہر گھر جو ہے نا اس میں جل رہا ہے، ترقی کے نام پر، پیسہ کمانے کے نام پر، دولت جمانے کے نام پر ہر گھر جو ہے جل رہا ہے۔ عہد نو برق ہے، آتش زدہ ہر خرمن ہے، اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے۔ بڑے بوڑھے کیا ہے جل رہے اس میں۔ بچے ترقی کریں، ماں باپ کو لے آئے کہ اولڈ ایج سینٹر میں ڈال دے، کوئی محبت نہیں، وہاں موت کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ لیکن اسلام جو ہے ایسی ترقی بتایا، بزرگوں کی خدمت کرنا عبادت ہے، ان کی صورت محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت ہے۔ یہ ایمان جو ہے اسلام پیدا کرنے والا ہے، دین پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ہے والعصر ان الانسان، انسان کو جو ہے دنیا نچوڑ رہی ہے، اور عصر کی نماز کا وقت بھی جو ہے نا اسی عصر سے ہے، وقت عصر۔ اور رسول اللہ نے فرمایا یہ عصر کا وقت دنیا کی جو ہے مصروفیت کا ہے، کاروبار، تجارت بہت جو ہے نا زور پہ ہوتے، دھوپ کے ٹائم لوگ نہیں آتے، صبح صبح انسان جو ہے نا اتنا ترقی یا جو ہے متحرک نہیں ہوتا۔ عصر کا وقت ایسا رہتا کہ آدمی کو اجرت مل جاتی، پیسہ مل جاتا، سکون جو ہے نا اس وقت میں انسان کے دل پہ رہتا، کاروبار بہت جو ہے نا ترقی سے ہوتا۔ تو ایسے مصروفیت کا دور، ایک دور آنے والا ہے، جس طرح عصر میں انسان مصروف رہتا، ایک دور آنے والا ہے جس میں 24 گھنٹے انسان مصروف رہے گا۔ اب آج کی ترقی اور آج کی جو ہے بزنس کو، یا آج کی جو ہے جو ٹریڈنگ کمپنیز ہے، تجارتی جو ہے نا منڈیاں کھولے ہوئے، عالمی تجارتی منڈیاں، اس کو آپ دیکھیے انسان 24 گھنٹے اپنی تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے۔ تو ایسے زمانے میں جو انسان دنیا سے منہ موڑ کے اسلام کی خدمت کے لیے اپنے وجود کو جو ہے اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے، وہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کے لیے کام کرنا، دین کے لیے کام کرنا۔ آپ جو ہے نا علم حاصل کریے، لیکن وہ علم جو ہے اسلام کی ترقی کے لیے۔ حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم انگریزی پڑھنے کا جذبہ ایسا تھا کہ آپ کے والد بولے کہ میں
غریب آدمی ہوں، تمہارے کو اتنی جو ہے نا فیس کہاں سے لا کے دیوں میں، کہیں بھی نوکری کرو جاؤ، میں نہیں پڑھا تھا فرمایا۔ تو حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا جذبہ ایسا تھا، پتھر اٹھا کے کھانا کھا رہے تھے، حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کھانا کھاتے ہوئے والد بیٹھے تھے تو فہرست بڑھا، تو آپ فرماتے کہ پتھر پہ پتھر اٹھا کے مار کے حلق کڑوا ہوا، مشکل سے نوالا نگلا فرمایا، بڑی مشکل کی میں نہیں پڑھا تو جاؤ نوکری کرو بولے، تو آپ جو ہے نا بڑی مشکل سے نوالا نگل کے باہر آ کے بڑا پتھر لے کے ایک پتھر پہ گنٹ ڈال دے کے یہ گھر پہ پتھر پھوڑا، میں اب کبھی پلٹ کے نہیں دیکھتا۔ تو وہاں سے گلبرگہ میں ہیراپور چھوٹا قریہ ہے، اب تو شہر میں آ گیا وہ بھی، پٹریاں وہاں سے جو ہے ریلوے پٹری جاتی بامبے کے لیے، تو ریل پٹری سے پیدل جا رہے آپ۔ میں بمبئی میں جا کے کسی بھی سیٹ کو، کوئی بھی جو ہے نا دولت مند آدمی کو میں پکڑوں گا، اپنے جو ہے نا جذبات پیش کروں گا، وہاں جا کے پڑھوں گا انگریزی پڑھنے کے لیے۔ تو آپ جو ہے نا انگریزی کے بہترین جو ہے مقرر بنے۔ تو بہرحال والدہ فرمائیں، آپ کے بڑے بیٹے تھے محبوب حسین صاحب، حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بھائی، تو ان کو بولے اماں جان، یعنی حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ، کہ جاؤ وہ بلا کے لاؤ، میں حج کے لیے پیسے رکھا ہوں، وہ پیسوں سے میں پڑھاتا ہوں، بلکہ بولو جا کے بلا کے لاؤ۔ جب جا کے محبوب حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفسر روحانی، آپ جا کے جو ہے 1-2 میل تک چلتے گئے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، پٹریاں پکڑ کے 2 میل بولے تو 3 کلومیٹر ہوتا، چلتے گئے اتنی دور جا کے آپ جو ہے بولے کہ اماں جان پیسے جو ہے حج کے لیے جو رکھے تھے وہ تم کو پڑھانے کے لیے دینا چاہ رہے، آپ آؤ پڑھانے کے لیے، تعلیم کا آپ کا انتظام ہوا۔ تو پھر جو ہے خوشی کی انتہا، پلٹ کے واپس آئے، کیونکہ آپ کو جو ہے علم سے ایسی محبت تھی، پڑھانے کا جو ہے نا انتظام ہو گیا، فوراً واپس آئے۔ اور اس سے جو ہے جب آپ پڑھے مدراس میں، محمڈین کالج بہت، کیونکہ انگریزوں کا دور تھا، اور محمڈین کالج وہاں پر مدراس میں بہت قابل جو ہے نا کالج تھا، وہاں پر آپ شریک ہوئے اور وہاں پر انگریزی حاصل کیے۔ حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظاہرہ علم سے باطن کو جلا دینے میں حیدرآباد میں پہلا میں مقرر نکلا۔ تو یہ جو ہے آپ علم، آج یہ جو علم حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ انگریزی بہت جو ہے نا انگریزوں کا دور ہے، میں پڑھ کے بہت بڑا ڈاکٹر، انجینئر یا جو ہے نا میجسٹریٹ بنوں گا، یہ ارادہ تھا کیا؟ یہ ارادہ نہیں تھا۔ حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے آپ کے ساتھی، تم پڑھ کے کیا بنتے؟ حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے، ایک سینے میں میرے لاکھ سکندر ضم ہیں۔ میں جو ہے بہت سے بہت آدمی کیا بولتا ہے، جج بنوں گا، بادشاہ بنوں گا، بولے بادشاہ بنتا ہوں، لیکن حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، 1,00,000 سکندر جو ساری دنیا کا الیگزینڈر ہے، شہنشاہ، 1,00,000 جو ہے نا میرے سینے میں دوڑ رہے، میں ایک سکندر بنا دے میری کیا ترقی جو ہے نا ظاہر ہوتی؟ ایک سینے میں میرے 1,00,000 سکندر ضم ہے، بس نظروں میں میری ایک سکندر کیا تھا، سکندر بھی بنا تو میرے لیے کوئی جو ہے نا بڑی بات نہیں۔ اللہ جو بنانا چاہ رہا ہے حقیقت میں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو بنائے گا وہ حقیقت کا بننا ہے۔ فرما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ میں جس کام کے قابل وہی خدمت لے لے، تجھ کو معلوم ہے بندہ ہے تیرا کس ڈھب کا۔ تو بہرحال جو ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب انگریزی سیکھے تو نوکری کرنا ہے، دنیا ڈیولپ کرنا ہے۔ آپ جو ہے نا اسلام کو غالب کرنے کے لیے اگر کوئی بھی علم حاصل کر رہے تو آپ کامیاب ہیں۔ وَإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح ہر میدان میں اترنا، آگے بڑھنا۔ اتنے بڑے بڑے دشمن جو ہے نا اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور آپ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے، تو آپ کو کیا اسلام سے محبت ہے، کیا دین سے محبت ہے؟ صحابہ اکرام بنگلے، اتنی ترقی جو ہے نا صحابہ اکرام کی تھی، قیصر و کسریٰ ڈرتے تھے، ہیبت کھاتے تھے، تو وہ ترقی کون سی تھی؟ وہ غلبہ اسلام کی تھی۔ رستم زماں ایران کا بادشاہ، بلکہ شہنشاہ، بڑے بڑے جو ہے نا بادشاہ جس سے کانپتے تھے، ویسا جو ہے نا رستم زماں ایران کا بادشاہ شہنشاہ، وہ صحابہ کے نام سے ہیبت زدہ ہوتا۔ اور یہ صحابہ رہ رہے کہاں پر؟ جھوپڑیوں میں۔ عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے، زباں کے خشک پوشا کے دریزاں پاؤں میں چھالے،
انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے، یا عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے، جن سے جو ہے خیسر کسرا لذب اور اندام ہے، ہیبت زدہ ہے، لیکن یہ رہ رہے کہاں پر؟ جھوپڑیوں میں۔ پوری دنیا پر جن کی چھاپ ہے وہ جو ہے جھوپڑیوں میں رہ رہے، پھٹے کپڑے پہن رہے۔ تو ترقی اس کا نام ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ہے حضرت صاحب قبلہ عالم یہاں پر اپنے ساتھیوں کو یہی جو ہے نا جوہر سکھائے۔ ہندوستان کے طول و عرض میں، مٹھوں میں، مندروں میں، چرچوں میں، میدانوں میں، میلوں میں، ہر جگہ جہاں مبلغین جاتے تھے زلزلہ پڑ جاتا تھا۔ یہ جو ہے نا علم قرآن کا اثر ہے، غلبہ اسلام کا اثر ہے، یہی جو ہے نا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہندوستان میں جب تک اولیاء اللہ بزرگان دین غلبہ اسلام کے لیے یہاں پر کام کرے، پورے ہندوستان پہ ان کا اثر تھا۔ آج وہ چیز جو ہے مسلمانوں کے اندر سے نکل گئی اور انہوں یہ سمجھے کہ حکومت ہماری ترقی ہے، پیسہ ہماری ترقی ہے، اور ظاہرہ جو ہے نا دولت جمع کرنا، بنگلے بنانے، یہ ہماری ترقی ہے۔ آج بتائیے کہ مسلمان جو ہے نا مظلوم ہے، زیر سایہ ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا جو اصلی کام تھا، ہمارا جو ہے نا نصب العین تھا، اس کو ہم چھوڑ دیں، جس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح کرو، اپنی رہی صحیح دولت بھی اسلام کے لیے لگا دو، اور یہ مت سمجھو کہ ہم فقیر بنیں گے، غریب بنیں گے تو ہماری مدد کون کرے گا؟ تمہاری مدد کرنے کے لیے زمین اور آسمان کا مالک ہے، اور زمین اور آسمان کی دولت اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کمزور نہیں پڑتے۔ اس لیے حضرت صاحب اللہ کیا فرمائیں، انگریزوں کی ترقی کو دیکھ کے ساری دنیا مروب ہو جا رہی۔ علامہ اقبال سے ملے حضرت صاحب اللہ، ڈاکٹر علامہ اقبال، ایسے اشعار کہ لوگ جو ہے بیدار، زندہ کرنے والے، انسانوں کے دلوں کو جو ہے نا بیدار کرنے والے اشعار، مل کے بولے کہ آپ کے اشعار میں بہت جادو ہے، لوگ انگریزوں کی ترقی کی طرف متوجہ ہو رہے، آپ اشعار میں کچھ ایسا رنگ بھر دیجئے کہ لوگ جو ہے اسلام سے محبت کریں اور انگریزوں سے نفرت کریں۔ تو حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ جو ہے علامہ اقبال، بہت سے اشعار لکھے علامہ اقبال، پھر بعد میں جو ہے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کرے احادیث میں، 300 احادیث یہ فتنہ دجال انگریزوں کے متعلق حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ تو اتنے احادیث ہیں، اب ان کا مقابلہ کس طرح کیا جائے؟ تو حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک حدیث ملی مجھے، وہ حدیث کیا ہے؟ الفقر فقری والفقر منی، فقیری میرا فقر ہے اور فقیری مجھ سے ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ تو حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ ایک آیت انگریزوں، یہ ایک حدیث انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ذات احمد تو فقیری کو سکھانے آئی، جس کی قوت سے ہلاک ہو گئے قیصر کسریٰ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے ٹینک یا بڑے بڑے جو ہے نا بارودی اسلحہ جمع کر کے آپ جو ہے نا مقابلہ نہیں کرے، بلکہ صحابہ اکرام کو روحانی بنائے، روحانی ہتھیاروں سے لیس کرے، اور جو مقابلے میں آیا وہ صف ہستی سے مٹ گیا۔ روحانی وجود کے اگر کوئی مقابلے میں آتا تو وہ زمین پہ پنپ نہیں سکتا۔ تو یہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو غربت میں رکھے، غلبہ اسلام کے لیے آگے بڑھائے، تو حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اپنے مبلغین کو فقیر بنائے۔ اور یہ جو ہے فقیری کیا ہے؟ جو آپ سے مقابلہ کرتا انہیں نیست و نابود ہو جاتا۔ انگریز اتنی بڑی حکومت تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دیے، اسلام قبول نہیں کیا، آپ کا جو ہے یعنی مخالف بنا، تو پورے ایشیا سے انگریز یہاں سے جو ہے تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ جو ہے سب سے بڑی جو ہے نا طاقت ہے فقیری کی، کہ ہم یہ نہیں سمجھنا کہ غربت آ گئی، غریبی آ گئی تو ہم جو ہے ناکام ہو جائیں گے، ناکام نہیں بلکہ یہ کامیابی کی کلید ہے۔ حضرت صاحب اللہ علیہ فرماتے کہ ساری دنیا میں غریب ہوتا ہے لعنت والا، ہم میں ہوتا ہے غریب بدا و یادے والا۔ بدا و یادے کا سامان ایک فقیر کے دربار میں ہے۔
بادشاہ کے پاس نہیں ہے، فقیر کے پاس ہے غلبہ اسلام کا جو ہے سامان۔ اس لیے حضرت صاحب اللہ علیہ وسلم فرماتے اے مسلمانوں ذرا سوچو یہ کیا اندھیر ہے، جو زبر دنیا پہ تھا وہ آج سب کا زیر ہے، مٹنے والا ہے تمہارا یہ غرور و یہ وقار، بات برسوں کی نہیں یہ چند دنوں کی دیر ہے، فیصلہ سوراج کا تم پر قیامت ہے یقین، یہ قصور اپنا نہیں یہ کوکبوں کا پھیر ہے۔ شکر ہے اللہ کا بتلا دیا اس کا علاج، سورہ صف پڑھ کے دیکھو بس اسی میں خیر ہے۔ سورہ صف میں کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ اسلام کو غالب کرنا چاہتا ہے، اور جو ہے جو لوگ اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے آتے ہیں اللہ اپنے نور کا اتمام کرتا ہے، اسلام کو غالب کرتا ہے، ان کی جو ہے کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال جو ہے اس سورے کا لب لباب یا اس کی جو ہے نا جامع تفسیر یہی ہے کہ انسان اسلام کی ترقی کے لیے میدان میں اترے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرے یعنی تبلیغ اسلام کا کام کرے، یعنی میدان میں دعوت اسلام کا کام کرے، اور اس پہ جو آنے والے مصائب ہیں اس پہ صبر کرے۔ صبر جو ہے آپ جب تک کہ میدان میں نہیں کھڑے ہوں گے صبر کا پیمانہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے یہاں پر قسمہ پرسی کے عالم میں تنہا مبلغین میدانوں میں گئے، مخالفت کرنے والے تباہ و برباد ہو گئے، اور مبلغین حضرت صاحب عالم راجاؤں کے دربار میں گئے۔ آپ پر جو نا حضرت صاحب عالم جب جو ہے مہاراشٹر میں دعوت اسلام دینے کے لیے کولہاپور کے راجا کو دعوت اسلام دیے، وہاں پر جو ہے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن آپ جو ہے نا کامیاب رہے۔ وہاں پر اسلام کو پیش کر کے دربار میں راجا جو ہے نا چھتری مذہب سے تھا اور وہ آریہ بن گیا تھا۔ حضرت صاحب اللہ جب اسلام کے اصول جو ہے نا اس کے سامنے بیان کرے تو حیرت زدہ ہو گیا، اور اٹھ کے راجا بادشاہ جو ہے حضرت صاحب اللہ کے ہاتھ چومتا ہے، ہاتھ چوم کے بولتا ہے کہ قاضی صاحب میرے کو آج تک نہیں معلوم تھا کہ اسلام کے اندر یہ جو ہے نا حقیقت ہے، آج میں اقرار کرتا ہوں کہ اسلام سے میں محبت کروں گا۔ حضرت صاحب عالم قرآن جو ہے نا اس کو پیش کرے، قرآن دیے بادشاہ کو۔ تو یہ جو ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق کی جو ہے نا وصیت کرنے کے لیے آپ بادشاہ کے دربار میں بھی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی برابر رہنمائی رہبری کرنے والا ہے۔ مالک الملک ہوا ہے خانسامہ میرا، پھر تو کیا غم ہے اگر بے سر و سامہ ہوں میں۔ ہم بے سر و سامہ نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہمارے ساتھ ہے، ہم اسلام کی ترقی کے لیے اٹھے ہیں، تو ضرور جو ہے اللہ ہم کو کامیاب کرنے والا ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ کام حضرت صاحب عالم ہندوستان میں تمام مسلمانوں کے سامنے پیش کرے، لیکن مبارک ہے وہ نوجوان جو ہے اس کام کے لیے آگے آئے، اپنی زندگیاں وقف کرے، دنیا کی جو ہے چمک دھمک سے جو ہے نا منہ موڑ لیے، انگریزوں کی ترقی کی طرف نہیں گئے بلکہ اسلام کی ترقی کے لیے آئے، فقیر بن گئے، بال چھوڑے ہوئے داڑھی کے بڑھانے والے، زلفیں جو ہے نا بڑے بڑے زلفیں چھوڑ رہے ہیں، جبے پہن رہے ہیں، دیکھنے والے یہ سمجھ رہے ہیں ارے یہ تو بالکل جو ہے نا بھکاری بن گئے، دیوانے ہو گئے۔ لیکن جو ہے ان دیوانوں سے حکومتوں کے بنیادوں میں زلزلے پڑ گئے، اسلام غالب ہونے کا سامان حضرت صاحب عالم کے دربار میں۔ اس لیے بڑے بڑے علماء کو حضرت صاحب عالم بلائے کہ تم جو ہے اسلام کے لیے میدان میں اترو، بہترین جو ہے نا کام تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، قرآن جلایا جا رہا ہے، بلکہ یہ آوازیں دیتے تھے آریہ سماجی، مکہ مدینہ گرانا پڑے گا، اوم کا جھنڈا چڑھانا پڑے گا، دیوار امت کو لات مار کے گرا دیں گے، یہ عربستان سے آئے ہوئے مسلمان عربستان میں جاؤ ریتی پھکتے بیٹھو، ہمارا ہندوستان چھوڑ دو۔ آج بھی جو ہے نا یہ آوازیں اٹھ رہی ہے، بلکہ پورے طور پر مسلمانوں کا صفایا کرنے کے لیے انتظام چل رہا ہے، لیکن مسلمان جو ہے فرقے بازی میں، آپسی جو ہے تنازع میں، اختلاف مسائل میں ایسے گھرے ہوئے ہیں
کہ اس کام کی طرف آنا نہیں چاہتے. قرآن ان کو پکار رہا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح کی طرف آؤ. دولت جمع کرتے مت بیٹھو، حکومت حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، تم جو ہے نا اسلام کی ترقی کے لیے میدان میں کام کرو. لاشیں مسلمانوں کے گر جا رہے ہیں اور جو ہے پورے صفحے ہستی سے مٹانے کا جو ہے سامان جمع کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اس کام کی طرف لوگ جو ہے نا متوجہ نہیں ہو رہے. تو بتائیے اللہ تعالیٰ اپنا دین مٹنے نہیں دیتا. دین تو اللہ تعالیٰ کا غالب ہونے والا ہے، لیکن جو مسلمان نقصان کے جو ہے دائر میں آگے تباہ برباد ہو جائیں گے، وہ تباہی سے اگر بچنا ہے تو اسلام کے کام کو لے کے میدان میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. آج اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کے وجود سے اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرے گا. اسلام مٹنے والا دین نہیں ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. اسلام کو جو لوگ جتنا دبائیں گے اتنا جو ہے نا اسلام ابھرنے والا ہے. مسلمان جو ہے اپنے خواب غفلت سے جاگ کے اگر اس کام کے لیے میدان میں اتریں گے، ضرور جو ہے آسمان کی ساری نعمتیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو نصرتیں ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، قرآن کے ساتھ ہیں، اسلام کے پیغام کو لے کے آگے بڑھنے کے ساتھ ہے. تو یہی جو ہے پیغام حضرت مولانا آج مجبور ہے کہ تمام جو ہے فرقے والے مسلمان جو ہے تھکے ہوئے ہیں آپسی فرقوں کے تنازع سے. وہ جو ہے ان کے اندر جذبہ اسلام کو غیروں میں پیش کرنا، ہر ایک فرقے کے اندر شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، چکڑالوی ہو، وہابی ہو، ہر ایک فرقے والے تبلیغ اسلام کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے، لیکن ساز و سامان نہ ہونے کی وجہ سے میدان میں پیش نہیں کر سک رہے. اس لیے حضرت صاحب فرماتے ہیں بفضل خدا ہم تت وچاری ہیں، سب پر غالب آئیں گے. ہمارے پاس ایسا سامان ہے، بڑے بڑے پنڈت آچاری ہمارے سامنے بیٹھے ہیں تو اسلام سے متاثر ہو جاتے ہیں، بلکہ داخل اسلام ہو جاتے ہیں. یہ جوہر ہے قرآن کا، اسلام کا. تو بہرحال یہاں پر جو ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، دنیا کی جو ہے آپ ترقیوں کو چھوڑ کر اسلام، اور اسلام کی ترقی میں دنیا کی ترقی ہے، یہ نہیں کہ جو ہے دنیا کو جو ہے نا پورا کھنڈر بنا دیں. صحابہ اکرام ایسے حکومت نافذ کریں، ایران سے ایک عورت تنہا کعبۃ اللہ کو جو ہے نا حج کے لیے آ رہی ہے، کوئی جو ہے نا خوف نہیں، ڈر نہیں. ہر جو ہے ایک معمولی سے معمولی انسان بڑے خلیفہ سے جو ہے نا سوال پوچھ سکتا تھا. کسی کو بھوکا جو ہے نا رہنے نہیں دیا جاتا تھا. یہ آپ جو ہے بلڈنگیں بنا کے انسان بھوک سے مر رہا ہے، آپ شیش محل میں ہے، یہ ترقی ہے؟ یہ ترقی نہیں ہے، ظلم ہے. انسانوں پر، انسانیت پہ ظلم ہے. ان کے اندر اخلاق پیدا کی جائے، ان کے نفس کو پاک کیا جائے، دنیائی محبت جو ہے نا ان سے نکال دی جائے، اللہ اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کی جائے. یہ جو ہے سب سے بڑی جو ہے نا ترقی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ کا جو ہے اس پیغام پہنچانے کے لیے میدان میں کھڑے ہوں. اللہ ہمیں صبر کرتے ہوئے حق کا پیغام دنیا میں پہنچانے کی سعادت یا توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا کرے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.